ناولس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مورے ملیں گے پیا، جس کی رائٹر ہے زینب شاہ، اس کی یہ سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ کو۔ کار میں بیٹھے جہانگیر کو دیکھ کر فضا کو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا مس فٹ ہے اس ماحول میں، اس ملک میں اور یہاں کے لوگوں میں۔ بہرا ہو تو اس کو ہزاروں میں ٹپ، لیکن کسی غریب کو دیکھے تو تنقید، پھر بھی جو اس کے والیٹ میں پہلا نوٹ ہوتا جس کی قسمت میں ہوتا اس کو مل ہی جاتا تھا، لیکن اس کو غریبوں کا ایسے پھرنا پسند نہیں تھا۔ کوئی چھوٹا سا بھی محنت والا کام کر رہا ہو تو بس وہ اس پر مطمئن تھا۔ مجھے آپ کے لاجک کی سمجھ آتی ہے، لیکن امام علی کا فرمان ہے غریب تو غریب ہوتا ہے، دینا تو پھر بھی چاہیے۔ فضا کی حمایت پر وہ منمنا کر ہی رہ گیا تھا بس۔ کار کسی گول گپوں والے فینسی جگہ پر روکی تھی اس نے۔ فضا کا دل تو کیا ٹوک دے کہ فینسی جگہوں پر اچھے گول گپے کہاں ملتے ہیں، پر وہ آگے ہی اتنا آزردہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں بولی۔ جب پلیٹس ان کے سامنے تھی تب کن اکھیوں سے اس کے منہ کے بگڑتے زاویوں کا جائزہ لیا تھا اس نے، جیسے کوئی معجزہ ہو اور وہ اسے اپنے عہد سے بری کر دے۔ جہانگیر نے کبھی نہیں سوچا تھا اس جیسا بندہ جو صرف اپنے کام سے تابع دار تھا، آج اپنی بیوی کے لیے اپنے سارے اصول توڑنے پر رضامند تھا۔ وہ اپنے آپ کو اکسانا بھی چاہتا تھا، لیکن کوئی بغاوت سر نہیں اٹھا رہی تھی اور اس فعل سے بھی کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی بیچاری حالت سے کافی لطف اندوز ہو رہی تھی اور اس کو مزید تنگ کرنے کے لیے بولی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ زہر نہیں ہے؟ دے آر یمیلیشیس۔ منہ پورا کھول کر اسی مخصوص انداز سے گول گپے کھائے جو وہ 13 سال کی عمر سے اپنا رہی تھی۔ اسے کوئی شرم نہیں آئی، کوئی ہچکچاہٹ، کچھ بھی تو نہیں۔ جہانگیر کی نظر تو کسی اور جگہ ہی تھی۔ آئی ہیو بین فیملیئر وتھ سم تھنگ ایکولی ڈیزائریبل۔ آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھی تھی، جس دن اسے پہلی دفعہ ملی تھی۔ وہ پوچھنا ہی نہیں چاہتی تھی اس کی زمانی باتوں کے راز۔ منہ کھولیے، اسی کا حاکمانہ لہجہ کاپی کرتے ہوئے اسے حکم دیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں بنے ہوں گے اور کس کس کے ہاتھ۔ آر یو گوئنگ بیک آن یور ورڈ مسٹر لائر؟ اب کی بار اس کی ذات پر کر گئی تھی وہ، اور جہانگیر نے چیلنج قبول بھی کر لیا۔ کھٹا میٹھا پانی آدھا شرٹ پر اور آدھا منہ پر، لیکن اس نے کھا ضرور لیا تھا۔ فضا نے اپنے آپ پر قابو کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کی گندی شکلیں، باقی سب اس نے ہی کھایا تھا، اور وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ پھپھو وغیرہ واپس آ چکے تھے اور ان دونوں کی شکلوں سے واضح ہوتی خوشی پر ان کو اس سے زیادہ مسرت ملی تھی۔ کھانا پھپھو نے خود بنایا تھا اور فضا یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ ماما اور باقی سب اس کے لیے خوش تھے، البتہ فکر مند۔ سب وہم پھپھو دور کر رہی تھی، لیکن فضا کا دل پھر بے چین ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی خوشی جیسے ہوا میں گھل کر غائب ہو گئی ہو۔ رات کو اپنے بیڈ روم میں اس سے پہلے کہ ان کے درمیان پھر ایک انجان سی خاموشی قائم ہوتی، جہانگیر نے اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ڈرتی یا پریشان ہوتی۔ جیسے ہی شاور کے بعد وہ کمرے میں آئی تو کل کی طرح آج بھی سب روشنیاں بند تھیں، اور آج وہ اپنا لیپ ٹاپ لیے بیڈ پر دراز تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر احساس سے آ رہی تھے، بس ایک ویرانی جو ہر سو چھائی تھی۔ وہ اپنی سائڈ پر بیٹھ کر بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب جہانگیر کا فون بجا تھا۔ وہ ابھی اس کو قریب کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ کیٹ کی کال آ گئی۔ جہانگیر کو لگا تھا کہ کوئی بہت بڑا مذاق ہو رہا اس کے ساتھ۔ کیٹ کی خبر ہولناک تھی، جس کیس پہ وہ پاکستان آنے سے پہلے کام کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے انصاف ملنے سے پہلے ہی جان دے دی تھی۔ رسوائی اور خاندان کی بدگمانیاں، سب چیزیں اس کو لے ڈوبی تھی، اور وہ فیملی کیس واپس لے چکی تھی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ پاس بیٹھے وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر ایک دم سے اٹھا اور اپنے سوٹ کیس کو اٹھا کر باہر پھینکتا فون پر کسی سے بہت کرخت لہجے میں بحث کرنا شروع ہو گیا۔ فضا بت بنے بس دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ دل گھبرایا تھا۔ ابھی تو اس کو قبول کرنے پر دل رضامند ہوا تھا۔ بیج کو پانی اور دھوپ نہ ملے تو وہ پل نہیں سکتا۔ ایسے ہی ان کا رشتہ تھا۔ جب وہ آخر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں لیے منتظر بیٹھی تھی۔ کوئی صفائی یا دلیل دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ فضا کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ جہانگیر نے تو پہلی فلائٹ پکڑ کر واپسی کا سفر طے کر لیا، لیکن اس کو بیچ راہ میں چھوڑ گیا تھا وہ۔ اگلے کچھ دن انتہائی کٹن تھے۔ فضا کے دل میں شکوک و شبہات، وسوسے اور پتہ نہیں کیا عجیب باتیں جنم لے رہی تھی۔ ایک فیصلہ تو وہ کر ہی چکی تھی، کیسے منہ پھیرتی اس بات سے؟ اس کو ہر دفعہ جہانگیر کے بدلتے رنگ یاد آ جاتے۔ کیا زندگی ایسے گزر سکتی تھی؟ وہ محبت کر سکتی تھی جہانگیر سے؟ آج شام کو ان چاروں کی فلائٹ تھی لندن کے لیے، اور وہ اپنے کمرے میں بند دور کسی نقطے پر غور کر رہی تھی۔ ایک فون تک نہیں آیا تھا پچھلے ہفتے میں اس کا۔ کتنا سنگ دل تھا وہ، اپنے ہونے کا احساس دلا کر اپنی مہربان چھاؤں کے تلے لے کر پھر اس کو دھوپ میں دھکیل دیتا تھا۔ وہ کب تک اس کی بے رخی برداشت کر سکتی تھی؟ کب تک اس کی مہربانیوں کو ترسی سسکتی رہ سکتی تھی؟ تیار ہو، باہر کار ویٹ کر رہی ہے۔ ممنا دستک دیتی اندر آ گئی تھی، لیکن بیڈ پر بیٹھی فضا کی حالت کو دیکھ کر اس کے پاؤں زمین پر جم سے گئے تھے۔ روئی روئی شکل اور سوجی ہوئی آنکھیں۔
ऐसी उजड़ी हुई हालत बना रखी थी उसने। फिज़ा भाभी क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठी हो? मोमना का दिल बुरी तरह धड़का था। उसके भाई की खुशी थी ये लड़की, लेकिन जितनी आसान और समूथ उन दोनों की कहानी सुनने में लगती थी उतनी वो बिल्कुल भी नहीं थी। वो दोनों अपने साथ अपने ख़ानदानों को लेकर चल रहे थे। उनके रिश्ते के दरमियान 2 घर थे जिनको टूटने नहीं देना था, और ये मसला ना होता तो वो कब के एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते। उसका दिल खराश रोना मोमना को भी गड़बड़ा गया था। फिज़ा अपने ट्रांस से बाहर निकल आई थी और मोमना को बहुत साफ लफ्ज़ों में कह रही थी, मोमना आई एम सॉरी बट आई कांट डू दिस। मुझे घर जाना है, अपने घर, अभी और इसी वक्त। मुझे पता है तुम घबरा रही हो, लेकिन भरोसा करो, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कोई दूर नहीं कर रहा इस जगह से। जहांगीर इससे पहले कि वो उसे बहलाती या दिलासा देती, फिज़ा उठकर घर से बाहर निकलने को थी। मोमना ने अक्लमंदी दिखाकर दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो बाकायदा चीख रही थी। साले और सवेरा ये मंजर देखकर ही गिरने वाली हो गई थी। जिस पैनिक अटैक से वो गुजर रही थी उसको ड्रामा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था। इस हालत में वो जो एक वाहिद बंदा उसको संभाल सकता था वो यहाँ था ही नहीं। सवेरा भाग कर गई और जहांगीर को कॉल मिलाए। दुनिया के दूसरे कोने में बैठा जहांगीर शहराजी एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था जो शहर का सबसे ज़्यादा कीमती जाना जाता था। उसके सामने बैठी मलाइका बहुत कुछ बोल रही थी। अपनी छोटी सी ब्लैक ड्रेस में दिलकश और हद से ज़्यादा बहका देने वाले हथियारों से लैस जहांगीर ने डिनर की दावत खुद की दी थी। बहुत दफ़ा पहले भी तो इसी तरह मिले थे वो दोनों, लेकिन आज तो वो सिर्फ मवाजना कर रहा था उसका और एक ऐसी लड़की का जो अगर वो ढूंढने भी निकलता तो ना मिलती। वो ये जानता था। इस बात ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। कैट के फ़ोन ने उसको बहुत सी बातों पर गौर व फिक्र करने पर मजबूर किया था। उस लड़की की खातिर सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान गया था और पीछे से कैसे ज़िंदगी का नुकसान हो गया अगर वो यहाँ रुक कर ईमानदारी से उस नाजुक सूरत हाल को सही तरह से जांचता। लेकिन नहीं, एक फ़ोन कॉल और वो भागता उसके पास पहुँचा था। क्या इतना कमज़ोर हो गया था वो? अब उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आना था उसको। नहीं, ना वो ऐसा था और ना वो ऐसा बन सकता था। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तुम यहाँ पर होकर भी यहाँ नहीं हो जहांगीर। मलाइका ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई थी और उसके तसव्वुरात का तसलसल तोड़ा था। जैसे ही वो महवियत के आलम से बाहर निकला मलाइका का लाल होता चेहरा नज़र आया। कैसी बद तहजीबी थी। उसको खुद खाने पर लेकर आया वो और अब इस तरह की बेपरवाही बरत रहा था। मैं काम के बारे में सोच रहा था, तुम जानती हो मुझे। वो शर्मिंदा नहीं था क्योंकि मलाइका ने उसे अपने नाम नहीं किया हुआ था। उसे सख्त नफरत थी ऐसे लोगों से जो उसे अपनी मलकियत समझते थे। दिल में से एक आवाज़ आई थी, तो फिर फ़िज़ा पर सिर्फ अपना हक क्यों समझते हो? यहाँ तक पॉजेसिव हो कि उसके बाप तक की मदाखलत तुम्हें रास नहीं आती, हालांकि वो तो रकीब भी नहीं। जानती हूँ जहांगीर, लेकिन तुम भूल क्यों जाते हो कि मैं एक बिजनेस वूमेन से पहले एक औरत हूँ जो किसी भी दूसरी लड़की की तरह ख्वाब देखती है कि एक बंदा जो उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेगा उसे प्यार मोहब्बत की 2 बातें कर ले। हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्मानी है या फिर दैट्स ऑल यू नीड फ्रॉम मी। वो सूरत हाल का तज्जिया खुद ही कर चुकी थी और तल्खी से हंसते हुए अपना नैपकिन टेबल पर फेंक कर पीछे हो गई। मुंह में खाना खाक बनता महसूस हुआ था और वो आंखें बंद किए अपनी सबसे बड़ी गलती को दिमाग की स्क्रीन पर 1000 दफ़ा दोहराता गया। 6-7 महीने पहले की तो बात थी जब उससे इतना घिनौना, नीच और घटिया गुनाह सरजद हो गया था। उस लड़की के साथ जो उसने किया था वो ताहयात उसको सर ऊपर न करने पर मजबूर कर सकता था। वो जहांगीर ना होता अगर वो इस एक गलती के इशारे पर अपनी पूरी ज़िंदगी को नचाता। एक मासूम सा चेहरा बिन बुलाए ही नज़रों के सामने आया था कि हक से छुआ था उसको इन हाथों से। तुमने एक बात को हद से ज़्यादा सर पर सवार कर लिया। मैंने तुम्हें वाज़ेह लफ्ज़ों में बताया था कि हम दोस्त रह सकते हैं और इस बात को माजी में की एक संगीन गलती समझकर भूल जाने में ही भुलाई है। उसने चेक निकाल कर टेबल पर फेंका था। जहांगीर प्लीज़, आई एम सॉरी, डोंट गो। वो रोने के करीब थी। आई डोंट थिंक वी हैव एनी थिंग लेफ्ट टू डिस्कस मलाइका, गुड नाइट। उन लफ्ज़ों के साथ वो बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। बर्फ़ शोर से गिर रही थी और ठंड का झोंका उसके अंदर की सर्दी को देखकर मदहम ही पड़ गया। वो कुछ नहीं देख पा रहा था। फ़िज़ा का उसकी रूह को इस तरह जकड़ना इतना डरा गया था कि वो ये साबित करने आज मलाइका के साथ यहाँ आया था कि जहांगीर शहराजी को कोई किसी किस्म की भी शिकस्त नहीं दे सकता और वो अपने आप का मालिक है, आज़ाद, खुद मुख्तार। क्या मजाक था, कितना बुरा मजाक था, क्योंकि रूह में बसी चीज़ को कौन तन से जुदा कर सकता है। लेकिन वो तो वफ़ादारी तक नहीं कर सका था। फ़कत एक ढोंग था उसका बेदाग किरदार। फ़ोन की बेल पर अपने ख्यालों की वादी से निकला था वो। मामा की कॉल देखकर माथे पर फिक्र की लकीर उभरी थी। आज उनकी फ़्लाइट थी, वो उसके पास आ रही थी। दिल कुछ हल्का हुआ था, लेकिन फिर दूसरी तरफ से आती आवाज़,
جہانگیر بیٹا پلیز فضا کو سمجھاؤ، مجھے نہیں لگتا اس کی طبیعت ٹھیک ہے۔ مومنہ نے بات پوری ہونے سے پہلے ہی فون فضا کے کان سے لگا کر خالہ اور ماں کو کمرے سے لے گئی۔ جہانگیر کو لگا تھا کسی نے خوشی کو اتنے نزدیک لا کر اس کی پہنچ میں بھیج کر واپس کھینچ لیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہاں، سختی، جبر، درندگی، یہ وہ چیزیں تھیں جو وہ بہت آسانی سے کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں یہ فیصلہ کر کے خوش رہ سکتی ہوں، سب کو خوش کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جہانگیر نے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ 1 2 3 ایک گہری سانس خارج کی۔ گھر ہی تو آ رہی ہو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور روچ ڈیل کی سنسان سڑکوں پر اب اس کی گاڑی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ نہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ نہ سمجھی سے گویا ہوئی۔ تمہارا گھر تو وہی ہے جہاں میں ہوں، ہر راستہ میرے پر آ کر ختم ہوتا، ہر منزل کا نام میں ہوں۔ وہ اس کو جیسے ہپنوٹائز کر رہا تھا، اپنی باتوں کے روش میں ایسے ڈھال رہا تھا جیسے وہ چاہتا تھا۔ نہیں، میرا گھر میرے بابا کے پاس ہے، وہی میرا اصلی گھر ہے، میں وہاں واپس جاؤں گی۔ وہ بازید تھی، ارادہ پختہ تھا، لیکن دل میں حقیقت کو مانتی تھی وہ۔ تم جہاں بھی چلی جاؤ، میرے پاس واپس آؤ گی، میں ہمیشہ تمہیں واپس لے آؤں گا۔ میں نہیں آؤں گی، پلیز، مجھے جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے ہر چیز سے، مجھے میرے گھر کا تحفظ چاہیے، پلیز۔ وہ کیوں اس طرح پاگل ہو رہی تھی؟ وہ کیسے اپنوں سے اتنا دور جا سکتی تھی؟ یہ لوگ تھے تو خونی رشتے، لیکن جو رشتے وہ پیچھے چھوڑ رہی تھی ان سے مضبوط کوئی رشتہ نہ تھا۔ میں دوں گا تمہیں تحفظ، میری بات سنو، چپ، رونا بند کرو۔ اس کی نرم آواز پر اس کے آنسوؤں کی روانی میں کمی آئی تھی۔ اب اپنی شیریں آواز کے ساتھ وہ پھر سے اس کے گرد سحر پھونک رہا تھا۔ 8 گھنٹے میری خاطر یہ 8 گھنٹے کسی طرح گزار لو، پھر میں تمہیں اپنے سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور اس وعدے کو نبھاتے وہ مر بھی جائے تو رنج نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آج اس نے اپنے خاندان کو ترجیح دے دی تو کبھی بھی مکمل طور پر جہانگیر کی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جیسا بھی برا انسان تھا، مگر آج خود غرض ہو کر اس کو پانا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ایک دفعہ آپ کے پاس آ گئی تو کبھی بھی اپنوں سے نہیں مل پاؤں گی۔ اس کا لہجہ غم سے چور تھا۔ جہانگیر کو پچھتاوے نے بری طرح گھیرا۔ ضمیر نے ملامت کی۔ ہم دونوں جلد واپس آ کر ماموں کو منا لیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں، اور تم کسی اور بات کا یقین کرو یا نہ کرو، میں زبان دیکھ کر منہ پھیرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ غمگیر آواز، تیز دھڑکتا دل۔ فضا خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اس کی سانسوں کی آواز کو اتنی توجہ سے سنتے جہانگیر کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے صبر کو تھامے اس کے فیصلے کا منتظر تھا، لیکن پھر فون بند ہو گیا تھا، دوبارہ کرنے پر بند گیا۔ اس نے موبائل تو پٹخ کر پھینک دیا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں بیٹھے کر بھی کیا سکتا تھا؟ اپنی اس لاچاری پر وہ طیش میں آ گیا تھا۔ ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں کنٹرول رکھنے والا بندہ آج اتنا بے اختیار تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھی اور ساتھ ہی اس کا اضطراب دگنا ہوا۔ بیٹا، سویرا نے کمرے میں جھانکا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گہری سوچ میں تھی۔ پھپھو پر نظر پڑی تو آنسو پونچھ کر فوراً اٹھی۔ بات ہوئی جہانگیر سے؟ جی، آئی ایم سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ سویرا کو اس پر بہت ترس آیا تھا۔ آگے آ کر اسے گلے لگایا۔ جہانگیر سے ڈرنا بالکل ناجائز ہے، ہم ہوں گے وہاں۔ اس نے کچھ غلط کیا بھی تو تم اکیلی نہیں ہوگی، تم، میں اور مومنہ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا مجھے۔ ان کی اس بات پر وہ بہت زیادہ پشیمان ہوئی۔ اب چلو، اٹھو، شاباش، سرس بات میں لاتی ان کے ساتھ باہر چلی آئی تھی۔ ایئرپورٹ کافی نزدیک تھا اور 2-3 گھنٹے میں وہ پروان بھی کر گئے۔ وہ دل میں بہت سے خدشے اور خوف لے کر رخصت ہوئی تھی، ایک شخص کی خاطر۔ بس اللہ سے یہ دعا تھی کہ وہ دغا نہ کر جائے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر موجود ٹرمینل 4 کے سامنے چکر کاٹتا وہ بندہ یہاں پچھلے 7 گھنٹوں سے تھا۔ اپنے سوٹ اور روبدار شخصیت سے تو وہ کہیں سے بھی پاگل معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے جھلکتا اضطراب اور آنکھوں میں سرد طوفان، وہ کس کشمکش میں تھا، کیوں اتنا شکستہ حال تھا، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ اپنی شرٹ کے بازو پر کھینچے، اگلے 2 بٹن کھولے، جیکٹ ساتھ والے بینچ پر رکھ کے وہ جتنا بے نقص لگ رہا تھا، آج اس کی حالت اتنی ہی خستہ تھی۔ ناموار داڑھی، سرخ آنکھیں اور ان کے نیچے نیل، جو اس کے جگراتوں کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ لمحہ شاید وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب ماما، مومنہ اور خالہ کو ان ارائیول ڈور سے باہر آتا دیکھا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ نہیں آئی، اسے ٹھکرا چکی تھی۔ وہ غصے کی ایک لہر اس کو سن کر گئی تھی اور ہر طرح کی انتقامی کارروائی دماغ میں جنم لینے کو تیار ہوگی، لیکن پھر نظر پیچھے آتے وجود پر پڑی، بکھری اور الجھی شفاف چہرہ اور جو روشنی وہ ہر وقت اپنے گرد رکھتی،
उस भीड़ में भी जहांगीर की आंखें मानो उस पर टिकी तो हटना भूल गई। फिज़ा का सांस बंद हो रहा था। उसे ढेर सारे लोग मुख्तलिफ ममालिक से आए, हर किस्म के लोग, गैर मज़हब के और हर तरह के। क्या ये बात अनोखी नहीं थी कि दुनिया में इतने लोग थे और फिर खुदा दो लोगों को आपस में मिलाता है, उनकी ज़िंदगियाँ जोड़ता है, उनको एक दूसरे का सब कुछ बना देता है। उसकी मतलाशी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। आई थिंक बाहर ड्राइवर भेजा है, खुद कोई नहीं आया। मोमना उसकी तलाश रोकने के लिए नरमी से बोल गई थी, क्योंकि उसे पता था जहांगीर कहाँ एयरपोर्ट पर किसी को रिसीव करता था। फिज़ा का दिल छन से टूटा था। वो गैर अहम थी ना उसके लिए, उसकी औकात उसकी इजाज़त ही नहीं देती थी। अभी वो लोग बाहर निकले ही थे कि आगे से आते जहांगीर पर नज़र पड़ी थी। इतने लोगों में भी वो सबसे मुनफरिद लग रहा था, लेकिन वो सब उसकी उलझी हुई हालत देखकर हैरान रह गई थी। ओह माय गॉड, ये मोमना के मुंह से अदा हुआ था। जब वो वापस आया और सवेरा को मिला तो बाजू तो माँ के गिर थे, लेकिन नज़र सिर्फ उस पर। ऐसे ही मोमना और साले को मिलकर वो उसकी तरफ बढ़ा था। उसके हाथों से वजनी सूटकेस पकड़ा तो दोनों की उंगलियां मस हुई थी, जैसे बिजली का एक छोटा सा झटका आए और चला जाए। उसकी आंखें उसका मुकम्मल जायज़ा ले रही थी और उनकी तशवीश के नीचे वो बुरी तरह नर्वस थी। वो सब जहांगीर के पीछे चल रहे थे। बर्फ़बारी की वजह से काफ़ी देर हो गई थी और उससे पहले कि सड़कें और मुश्किल होती। घर पहुंचने के लिए सब लोग जल्दी में थे। सामान रखवाकर सब गाड़ी में बैठ गए और मोमना ने फिज़ा को आगे बैठने का इशारा किया। अब वो और करती भी क्या, जब एक बंदा नए मुल्क आता है तो वो काफ़ी खुशी से आसपास के मनाजिर को एंजॉय करना पसंद करता है, लेकिन फिज़ा को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसको इस्लामाबाद की याद सता रही थी। घर की उन पहाड़ों की आंखें भर आई और बहुत जबर से आंसुओं को बहने से बचाया था उसने, पर जहांगीर उन नैनों की चमक से बाखूबी वाकिफ़ था। जहांगीर, गाड़ी क्यों रोकी है? साले ने सवाल किया था जब जहांगीर ने किसी स्टेशन पर आकर कार रोक दी। आप लोगों के लिए रेंटल कार अरेंज कर दी थी मैंने। मेरा कल रॉचडेल होना ज़रूरी है। ये वजाहत देते भी उकता रहा था, हालांकि कैसे बेधड़क बोला था वो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ से इतना लंबा सफ़र करके रॉचडेल जाओगे? फिज़ा का तो सोचो, 8 घंटे का ट्रैवल पहले किया उसने और अब फिर 4 घंटे मैनचेस्टर तक। टेक सम केयर जहांगीर, शी इज़ ऑब्वियसली एग्जॉस्टेड। सवेरा तो एक वादा भी करके आई थी भतीजी से, और उनका बेटा सबकी कराने हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था। मोमना, जहांगीर ने इशारतन उसको समझा दिया था और वो माँ की तरफ झुककर उनके कानों में कुछ बोलना शुरू हो गई। उस सब में फिज़ा बेचारी बुरी तरह से हरासा हुई। पुप्पो को निगाहों में इल्तिजा भरे देख रही थी। उसके हर बुरे ख्वाब का महवर बना बैठा था वो। पुप्पो, मैं आपके साथ चलूँगी, हिचकिचाते हुए वो गोया हुई। किस खुशी में? जहांगीर की करख्त आवाज़ उन चारों को नागवार गुजरी थी। इतने लंबे सफ़र के बाद अब वो उससे ऐसे तल्ख हो रहा था। मेरी अपनी खुशी के लिए। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। उसके इस वाज़े इनकार पर जहांगीर का खून जल कर रह गया, लेकिन ज़बान तो वो वैसे भी बहुत कम इस्तेमाल करता था। मोमना को एक आखिरी खबरदार नज़र डालकर वो कार डोर लॉक कर चुका था, लेकिन पीछे वाले अभी भी खुले थे। इस इफ्तार पर उसके मज़ीद आसान खता हुए। तुम परेशान ना हो, जैसे मुझे उसका एड्रेस पता चलता है मैं वकार के साथ फ़ौरन लेने आ जाऊँगी। जहांगीर पर एक निगाह गलत डालकर वो बाहर निकल आई थी। सालिया ने फिज़ा को 2-3 तसल्लियाँ दी और वो भी निकल गई। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, बी जेंटल विद हर जहांगीर, एंड नेक्स्ट टाइम जब मिले तो मेरे पुप्पो बनने की खबर सुनाना प्लीज़। इससे पहले वो कुछ कहता मोमना बाहर को कूद गई। फिज़ा का दिल और डूबा। वो इतनी दफ़ा हैंडल को ट्राई कर चुकी थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर गली के आखिर में एक दीवार थी, हर रास्ता बंद और सफ़र का आगाज़ हो चुका था। फ़कत 1 घंटे का किस्सा था। वो फिर से उसके पास चली आई। अकेली थी। वो फिर से ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था। बदला क्या था? कुछ भी नहीं। वो उसे मुखातिब भी नहीं करना चाहती थी। उस पर भरोसा करके, मान रखकर, आंखें बंद करके वो फिर से उसी शिकंजे में जकड़ी जा चुकी थी। मुझे पुप्पो के साथ क्यों नहीं जाने दिया? लाजिम है कि हर दफ़ा वैसे ही हो जो आपकी ख्वाहिश हो। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उस इंसान ने उसे झिझक करके रख दिया था। फिर उसकी आवाज़ जो अब नरम थी, समाज से टकराई। तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि अगर हर दफ़ा वैसा हो जैसा कि मैं चाहता हूँ तो हालात में आज कितना फ़र्क होता? संजीदगी से जवाब दिया अपनी मखसूस भारी आवाज़ में। नज़रें सामने सड़क पर थी, आसपास के घने जंगल और हर सू फैली सफ़ेद बर्फ़। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दोनों दुनिया के वाहिद फ़र्द हैं और उसके अलावा वो किसी के पास पनाह नहीं मांग सकती थी। दिल में लातदाद सवालों ने हलचल मचाई हुई थी और सोचने समझने की सलाहियत तो उसकी कुर्बत में वैसे भी मफलूज हो जाती थी। आज तक आप जो भी करते आए हैं उस पर थोड़ा सा भी पशेमान नहीं है? उसे डर लग रहा था। सवाल का जवाब वो पहले से जानती थी और उसकी आंखों में बिछे सोचों के जाल
वो इस हालत में भी उसको टेढ़ कर सकता था? क्या जहांगीर शहराजी कभी भी किसी को वार का मौका देता था? क्या हर वक्त वो अपने गिर्द ऐसे पत्थर की दीवारें लगा रखता था जो पानी से भी मोम ना हो? और ये सर्द हवा उसकी गर्दिश क्यों करती थी? इस पुराने मौजू पर फिर से एक बहस जारी करना चाहती हूँ। एक बात कितनी मर्तबा दोहराऊँ मैं? लहजा एकदम से तल्ख हुआ था और आवाज़ ऊंची, चेहरे की तपिश से साफ नजर आ रहा था वो गुस्से में है। फिजा चौंकी, सहम कर सीट में अपने आप में सिमटी। बाकी का सफ़र वो दोनों चुप रहे, दिलों में 100 खदशे और बदगुमानियाँ भरे। गाड़ी जब रोड से उतरकर एक कच्ची खस्ता पुरानी सड़क पर आई थी तो आसपास का माहौल भी तब्दील हुआ था। अब हर जगह सिर्फ जंगल नज़र आ रहा था और उनके दरमियान लकड़ी का वो छोटा सा कॉटेज जो गर्मियों में तो खूबसूरत लगता, लेकिन आज बर्फ़ में ढके हुए भी उसके पत्थरों की चमक ढकी नहीं थी। ये जगह शहर से बहुत दूर थी और जहांगीर यहाँ दुनिया से बच के सिर्फ सुकून और आसूदगी ढूंढने आता था। किसी को भी उस जगह का इल्म नहीं था। गाड़ी शेड में खड़ी की और बाहर निकलकर बल्ब का स्विच ऑन किया। रोशनी मध्यम थी लेकिन आराम से कॉटेज के अंदर के दरवाजे तक किसी चीज़ से टकराए बगैर पहुंचा जा सकता था। फिजा अपनी गोद में रखे हाथों को घूर रही थी। ये घर था इनका, वीराने में, जहां आस पास न बंदा था न बंदे की ज़ात। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो बुरी तरह से चौंकी। जहांगीर तंजिया मुस्कुराहट मुंह पर सजाए उसे तक रहा था। खादिम की गुजारिश है, नीचे तशरीफ़ रखिए। फिज़ा को उसके जुमले ने तब तो बहुत चढ़ाई, लेकिन बस सुलगती नज़रें उस पर गाड़कर बाहर पाँव रखने को ही थी कि चुस्ती से उसके टांगों और कमर से पकड़कर वो उसे उठा चुका था। मुंह से चीख बरामद हुई और साथ ही जहांगीर का बुलंद कहका। वो सरशार सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उसे देखे जा रहा था, जो उसकी हरकत पर और ज़्यादा खौल रही थी। शंगरफी होंठ ऐसे भींचे जा रहे थे कि उसको उस पर तरस आया। ये क्या कर रहे हैं आप? दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द गिरफ्त बांध चुके थे और वो उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। इस देश की एक रवायत है, बीवी को घर की दहलीज इसी तरह पार कराते हैं। लहजा बहका बहका और बोझल सा होने लगा। बात उससे कर रहा था और आंखें उसके होंठों पर जमी हुई थी। वो क्या बोलती, वो निगाहें चुराए बस अपने आप से लड़ रही थी। उसके सारे एहसास जैसे इस बंदे के लिए वक्फ हो गए थे। रात की तारीकी में सिर्फ सर्द हवाओं का बसेरा था। उनके इर्द गिर्द दरवाजे को पाँव से ठोकर मारकर अंदर कदम रखते ही अपने पीछे लॉक लगाया था। जैसे ही उसने फिज़ा पर गिरफ्त ढीली की थी, वो बदक कर उससे दूर हुई, बाजुओं को अपने गिर लपेटकर आसपास की चीज़ों का जायज़ा लिया। ये क्या जगह थी? किचन भी ओपन था और दरमियान में सोफ़े और उनके सामने एक टीवी। दीवारों पर हर पहाड़ी जानवर के सींग लगे थे। नीचे फर्श लकड़ी और पत्थर का था। खाकी, सुरमई और भूरा रंग हर चीज़ पर हावी था। ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थी लेकिन कोई ऊपरी मंजिल नहीं थी घर की। आप यहाँ रहते हैं? आवाज़ बमुश्किल हलक से निकली। जहांगीर जो हीटिंग सिस्टम चलाने में मसरूफ़ था उसको उधर से ही जवाब देने लगा, नो, दिस इज़ जस्ट अ गेट अवे प्लेस। कमरा ऊपर, अगर आराम करना चाहती हो तो। शेड की तरफ जाते हुए वो उसे इत्तला कर गया था और छोटे छोटे कदम उठाती वो सीढ़ियाँ अबूर कर गई। कमरा बिल्कुल उसकी तरफ था। सजावट में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो थोड़ा सा भी ज़ाती एहसास हो। बड़ा सा बेड, स्टडी टेबल और आतिशदान जिसके सामने एक काफ़ी फैला हुआ कालीन था। शेल्फ पर किताबें तरतीब से लगी थी और जितनी मोटी वो थी साफ पता चल रहा था वकील साहब की लॉ वाली किताबें। यादों का दरिया यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों की तरफ बहता चला गया। कैसे खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर मुखातिब करते थे वो उसे, जानते बूझते कि उनके रिश्ते की नोयत क्या है। उसकी ज़िंदगी के सारे रंग मानित कर दिए थे इस शख्स ने, लेकिन ढीठपन की हद थी कि वो फिर उनकी पनाहों में थी। बाथरूम में शीशे की दीवार के पास शावर था और दीवारों पर फिर पत्थर। फ्रेश होकर वो बाहर निकल आए। बदन थकन से चूर चूर हो रहा था। बेड पर अभी बैठी थी कि गनूदगी सी महसूस हुई और जल्दी वो नींद के आलम में चली गई। मीठी और सुकून बख्श नींद। आग में दहकते कोयले और चिंगारियों की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कमरे के अहातों में दरवाज़ा बंद था और आग जलाने के 1 घंटे बाद जाकर जगह सोने के काबिल बनी थी। यहाँ पर वो जब भी आता तो मौसम कभी इतना ख़राब नहीं होता। कैट बाकायदा मौसमी तजुर्बा रखने वालों को सुनकर उसका ट्रिप प्लान करती थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी कानून की खिदमत करने ने उसे खुद मुख्तार बना दिया था। किसी भी इमरजेंसी को हैंडल कर सकता था वो, और 21 साल की उम्र से वो अकेला ही रह रहा था। जब माँ के राज दुलारे उठकर सुबह पराठों से इंसाफ कर रहे होते, वो 3-3 नौकरियां करके यूनिवर्सिटी के खर्चे उठा रहा होता था। वो आज तक भी माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता था जो O लेवल तक उसकी पढ़ाई उन्होंने अपने ज़िम्मे ले रखी थी। वो जितना उनको नवाजता कम था।
अपने से थोड़ा दूर आहट की आवाज़ आई तो मुड़ के देखा। वो जाग चुकी थी और अपनी नींद में डूबी आंखें कमरे के चारों ओर घुमा रही थी। सर्दी से होंठों की कपकपाहट और जिस्म का कांपना वाज़ेह था। भला आखिर नज़र उस पर आकर टिकी और 2 सेकंड का वो तसादुम काफ़ी था। छोटे छोटे कदम उठाती उस तक आई और नीचे रख पर टांग के नीचे टांग रख कर आराम से हाथ सेकने लगी। उसे फिर से शिद्दत से एहसास हुआ था उसकी खूबसूरती का। मुंह अभी भी थोड़ा सा सूजा हुआ था और साफ पता चल रहा था अभी भी आधी नींद में है, लेकिन आग की रोशनियों ने उसको ऐसे रंगों में नहला दिया था कि उसकी रंगत दमक रही थी। थकावट दूर हुई। उसके सवाल पर सुरमई में सरनफी में लाया था। फिर अपने पाँव आगे किए, खून की गर्दिश बेहतर करने लगी। जहांगीर ने जब उसके हाथों को छुआ था तो जैसे बर्फ़ सही तरीके से रगड़ने के बाद कुछ गर्म हुए थे, लेकिन पाँव वैसे के वैसे। वो हर जगह देख रही थी सिवाय उसके। इसकी ज़रूरत नहीं, अभी खुद ठीक हो जाएंगे। अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन वो तो कुछ और ही सोच के बैठा था। उसी हाथ से उसको अपने बहुत करीब किया था और फिर सुबह तक बीमार पड़ी होगी। उसकी बरहम निगाहें नज़रअंदाज करते उसकी हथेलियों को खुली हुई शर्ट के अंदर लेकर अपने सीने पर दबाई। जैसे आपको बहुत परवाह है, छोड़िए मुझे, मैं किसी भी तरह से आपके हवस की तस्कीन नहीं बनूंगी। जितना ज़ोर वो लगा सकती थी उसने लगाया था, लेकिन अगला उस जैसी 3 होती तो वो 1 बनता। क्या करूं, हवस का पुजारी जो हूँ, इसलिए कहीं और मुंह मारने की बजाय अपनी बीवी से सुकून हासिल करता हूँ। सही कह रही हो, जहन्नमी जो हूँ। जहांगीर का लहजा तंजिया ज़रूर था, लेकिन आंखों से झलकता इश्तियाल साफ बता रहा था कि उसकी बातों ने तल्ख अंगारे उछाले थे। मेरा वो मतलब नहीं था। वो मुनमुनाई। हथेलियों पर उसके सीने के बाल चुभ रहे थे। ज़रा तफसील से बताना, मतलब क्या था? वो भी इस इल्ज़ाम तराशी को एक दफ़ा ही दफन करना चाहता था। उससे निगाहें नहीं मिला पा रही थी और अपने से दूर वो उसे जाने नहीं दे रहा था। बोलो भी। कलाइयों पर दबाव डाला। वो आतिशदान में मची हलचल को गौर से देख रही थी। आग भड़कने में कितनी देर लगती थी? जंगल में आग लगना इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी, लेकिन अगर बदगुमानियों की चिंगारी को फैलने से पहले ही पानी में डुबो दिया जाए तो कितनी ज़िंदगियों में अमन और सुकून आ सकता है? ये सवाल आप पता नहीं किस हक से पूछ रहे हैं, एक शौहर के तख्त पर बैठकर, लेकिन ये वही बंदा है जो एक बीवी के होते हुए मुझे ज़ेब नहीं देता मैं ऐसा कुछ बोलूँ। आप बेहतर जानते अपने करतूतों को। एक आग अब उस बुफरी हुई शेरनी की आंखों में भी लगी थी। मुझे हर चीज़ तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के तहत समझानी क्यों पड़ती है? हमारी उम्रों में एक फ़र्क है जो 4-5 साल नहीं पूरे 11 सालों का है। हाई स्कूल से निकली एक बच्ची को बीवी बनाकर ले आता जब मेरे पास सांस लेने तक का टाइम नहीं था। अपने सर एक टीनेजर की जिम्मेदारी उठाता ताकि तुम मुझसे नफरत करती और मुझे तुम अजाब मालूम होती। ये किसी तरह भी माकूल था? उसके चेहरे पर जहारियत के तासुरात नुमाया थे। वो आगे ही ऐसी अजियत में मुब्तला था जिससे फरार नामुमकिन था। फिज़ा को ऐसे लगा था जैसे वो अभी भी एक बच्ची हो और हर बात में कोई बड़ा ही उसको समझा रहा हो और उसकी हमायत में कोई बोलने को तैयार ना हो। आप अपने हर फैसले और हर अमल का जवाब देते हैं, लेकिन क्या जो आपने मेरे साथ पिछले 6 महीनों में किया वो भी जायज़ था? वो इतनी शिकस्ता हाल लग रही थी कि जहांगीर को अपना आप धंसता महसूस हुआ। कितनी टूटी हुई आवाज़ थी। हाथ इंतहाई नरमी से उसके गाल पर रखा। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं मजबूर था। तुम मुझे अपने हाथों से फिसलती नजर आ रही थी और इस बात का तसव्वुर भी मेरे लिए हराम था। उसके लफ्ज़ों में सच्चाई थी और आंखों में अज़म, और मैं हर हद पार करने को तैयार था और मैंने की भी, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ मेरे इतने करीब हो। लहजा बात के इख्तिताम तक धीमी सरगोशी बन चुका था। वो इस एतराफ़ जुर्म के बाद क्या कह सकती थी? बस कर दे, मैंने उन सब चुड़ैलों के साथ आपकी तस्वीरें देख ली हुई हैं। मुझे इतना बुद्धू नहीं समझे, छोड़े मुझे। अब वो मज़ाहमत करने पर डट चुकी थी। दोनों हाथों पर सख्त गिरफ्त ढीली पड़ी। इससे पहले कि वो पीछे होती वो उसको अपने इतने पास कर चुका था कि एक बाल तक गुजरने की गुंजाइश नहीं थी। इतना हसद महसूस न करो। बीवी और बाकी औरतों में फ़र्क होता है। अब आंखों में एक नरम सा तासुर था और लहजे में छुपी मुस्कुराहट। आपकी सोच ही घटिया है। आप मेरी जान छोड़िए और उनमें से किसी को बीवी बना लें। मुझे वैसे भी आपके साथ रहने का शौक़ नहीं है। उसके सीने पर 2-4 मुक्के मारती वो फिर से उसकी बाहों से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रही थी। स्टॉप इट, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो फिर से संजीदा हो गया था। आप उठाइए कसम, उठा सकते हैं कि कोई ताल्लुक़ नहीं था आपका उनसे। जब उसकी गहरी सब्ज़ आंखों में झलकती रोशनी देखी थी तो वो झूठ बोलकर उसे बहलाने का ऑप्शन इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकता था। उसकी खामोशी बहुत कुछ अफ़शा कर गई थी। गुमान हुआ था कि कोई बहुत बुरा ख्वाब था जो टूट नहीं रहा था। दिल बेदर्दी से टूटा था। शायद दिल में वो अभी भी उम्मीद कर रही थी कि वो इस बात की नफ़ी कर देगा। खुदा का वास्ता ऐसे मत देखो मुझे।
ہوں میں گناہگار، لیکن یہ معاملہ خدا کا اور میرا ہے۔ ادھر دیکھو۔ اس کا چہرہ اوپر کر کے اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ وہ کانچ کی طرح چمک رہی تھی اور دنیا بھر کی مظلومیت اس میں سمائی تھی۔ میں ہر روز اپنے آپ سے جنگ کرتا تھا۔ کیوں میں اپنے آپ کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا تھا؟ ایک تصویر، بس ایک تصویر تک محدود رکھ لیا تھا میں نے اپنی ذات کو، اس پر بھی نادم تھا۔ فضا کی شکل سے صاف معلوم ہو رہا تھا اس کے لیے یہ انکشاف نئے تھے۔ جہانگیر نے بے ساختہ اسے سینے سے لگایا تھا۔ آتش دان کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن ان کے سینوں میں لگی آگ شانت تھی اب۔ ہونٹ آ کر اس کے کانوں کے پاس ٹھہرے اور پھر ایک داستان سناتا چلا گیا تھا وہ۔ لیکن کب تک؟ ایک دن تمہیں چھوڑنے کا یا پھر ہر چیز کو رد کر کے تمہیں پانے میں سے ایک فیصلہ کرنا ضروری تھا، اور میں بہت خود غرض ہوں۔ میں یہ قربانی کسی بھی قیمت پر دینے کو تیار نہیں تھا۔ تم میری تھی۔ اس کے بالوں کو سہلاتے اس کے ہاتھ ابھی تک نہیں رکے تھے۔ فضا کو 2 سیکنڈ لگے تھے ایک فیصلہ کرنے میں۔ اس کو بس وہ چہرہ یاد آیا جو اس دن اتنے کرب میں تھا، ایک ایسی چیز کھونے پر جس کا اسے علم تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سچے دل سے معافی مانگنے پر معاف کر سکتے ہیں تو میری کیا اوقات ہے؟ لیکن آپ نے کہا تھا میری غیر موجودگی اس سب کا باعث بنی تھی، تو اب اگر میں آپ کے پاس ہوں؟ چاہتے ہوئے آخر اپنی شرط سامنے رکھ دی۔ میں نے تم سے بے وفائی نہیں کی تھی، کیونکہ اپنی وفا تمہیں سونپی کب تھی؟ اس کی غمگین آواز کانوں کے اتنے پاس تھی، ہونٹوں کا لمس گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب سونپ رہے ہیں؟ سوال آر یا پار تھا اور جواب بھی ہاں میں تھا۔ اس کا جسم ایک دم سے ہی کانپنے کی زد میں آیا تھا۔ آنسو رواں ہوئے تھے تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جہانگیر نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا، اور اس بار فضا کے منہ سے کوئی اعتراض منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ باہر کا سناٹا اندر کی خوشگوار فضا کے مقابلے میں مانند پڑ رہا تھا۔ دسمبر کے آخری دن سویرا اپنی پوتی کو لیے الگ الگ مٹھائیاں کھلا رہی تھی، اور مایا ساس کے تاثرات دیکھ کر سر ہلا کر اسٹوو پر رکھی بریانی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ان کے ساتھ وقار اور حیدر بھی آئے تھے۔ اس دفعہ فضا کی خوشی کے لیے سب ایک آخری کوشش کرنا چاہتے تھے۔ مومنا چاہتے ہوئے بھی نہیں آ پائی تھی، اس کی جاب کا تقاضا تھا۔ بچی کا پیٹ خراب کرانے پر کیوں بازید ہے بیگم؟ سوال ابھی منہ سے نکلا ہی نہیں تھا کہ سویرا منہ بسورتی ایک اور فارم کے بتیسے کی طرف بڑھی۔ لندن کے حلوائی کبھی بھی دیسی مٹھائی کا وہ ذائقہ پردیس میں بیٹھے نہیں لا سکتے۔ میں ترس گئی تھی اتنی اچھی مٹھائی کو، اور بچی کا چاکلیٹ سے تو پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ دادی کی اس بات پر ان کی پوتی کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، وہ بھی صرف چاکلیٹ کے ذکر پر۔ مٹھائی کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، حوصلہ کریں۔ جہانگیر اور فضا کہاں ہیں؟ سویرا کا چہرہ ایک دم سے زرد ہوا تھا۔ ابھی عالمگیر کا سامنا جو کرنا ہے اس کے لیے پریشان ہے بیچاری بچی۔ تمہارا بھائی؟ بابا بریانی بن گئی ہے، آ جائیے، ٹھنڈی ہوگی پھر کوئی فائدہ نہیں کھانے کا۔ یہ دیکھ کر کہ ایک زبردست نوک جھوک کا آغاز ہونے ہی والا ہے، ساس سسر کو لڑنے سے بچاتے وہ ڈنر کا کہہ کر حیدر کو آواز دینے لگی۔ فضا بیڈ پر بیٹھی کب سے کسی نقطے کو گھوری جا رہی تھی۔ لب کاٹتے اور سراپا ٹینشن بنے وہ باتھ روم سے ٹاول بالوں پر رگڑتا نکلا تھا، اور اس کو گمسم بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ آدھے گھنٹے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ پاس آیا اور بنا کوئی آہٹ کیے اس کے ساتھ پراجمان ہو گیا۔ فضا فوراً ہی ٹرانس میں سے نکلی تھی۔ ہر وقت پریشان رہ کر وہ اس کو بھی پریشان کرتی تھی، اس لیے اگر کبھی وہ ان سوچوں میں گھر بھی جاتی تو کوشش کرتی اس کو احساس نہ ہو، لیکن وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کے ماتھے پر آئی ایک گیلی لٹ کو پیچھے کرتے وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہا تھا۔ کسی اور وقت وہ شاید ہنس بھی دیتی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ اپنے بابا سے ملنے جا رہی تھی، اور ان کے رد عمل سے ابھی سے وہ خوف زدہ میں تھی۔ ابھی آنسو سے آنکھ بھری ہی تھی کہ جہانگیر اس کو خود سے لگائے دلاسے دینے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ نہیں مانے تو پھر وہاں دوبارہ جانے کا تصور میں تمہارے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ یہ وہ کہنا چاہتا تھا اور اس پر عمل تو کرنا ہی تھا، لیکن فضا کو یہ معلومات دینا غیر ضروری تھا۔ اپنے فون میں ٹیکسٹ دیکھتے جو زیادہ تر آفس سے تھے، وہ اس کو شانے سے لگائے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کر گزروں، لیکن فضا ایک بندے کی فطرت بدلنا میرے بس میں بالکل نہیں ہے، اس بات کو سمجھتی ہو نا؟ اس کے سوال کے جواب میں وہ بس سر ہی ہلا سکتی تھی۔ ہم کل بھی تو جا سکتے ہیں، اتنی رات ہو گئی ہے، مطلب اندھیرا ہو گیا ہے۔ بجے تو ابھی صرف 6 تھے۔ جہانگیر نے فون سائڈ پر رکھ کر اس کو بغور دیکھا تھا۔ فضا نے بھی جو مسلسل بیچاری شکل بنائی ہوئی تھی وہیں رکی۔ جا کر فوراً تیار ہو جاؤ، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ اینی آرگیومنٹس۔ لہجہ تھوڑا سا سخت جان بوجھ کر بنایا تھا اس نے۔ اسٹاپ ٹریٹنگ می لائک اے چائلڈ۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب تم ایسے کرتے ہو۔ زبردستی اس سے الگ ہوتے وہ جھٹکے سے پرے ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ بیڈ سے اترتی وہ اس کو واپس کھینچ چکا تھا۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے کیسے ٹریٹ کر رہا تھا؟ آواز مدھم تھی، لیکن اس کو لگا پوری دنیا نے سن لیا۔ اس کو لاجواب کرنے میں ماہر تھا وہ۔
اور یہ آپ سے تم تک کا سفر خاصا کم ہے، نہیں؟ آپ فی الحال کوئی ریس پیکٹ نہیں ڈیزرو کرتے۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش وہ مسلسل کر رہی تھی۔ ابھی وہ کسی کارروائی کے درمیان میں ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے فضا نے دوڑ لگائی تھی۔ بائے ہاتھ لہراتی زبان دکھا کر وہ دروازے سے نکل گئی، اور جہانگیر کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اس لڑکی کی ہر ادا ہر بات کیوں پسند کرتا تھا۔ 1.5 مہینے میں کچھ خاص تو نہیں بدلا تھا، لیکن محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سالوں بعد یہاں آئی ہو، یہاں پوری زندگی گزاری تھی، لیکن اب گھر کے لفظ کے ساتھ ایک اور جگہ وابستہ ہو گئی تھی، جہانگیر۔ ابھی وہ لوگ گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ دادو کو شناور بھائی سنبھالتے ہوئے سامنے سے آتے نظر آئے۔ بھائی کے چہرے سے وہ کچھ نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے قدم بے ساختہ ان کی طرف بڑھتے گئے۔ میری بچی، دادو نے اس کو ساتھ لگا کر بہت پیار کیا تھا، اور جب وہ بھائی کے سامنے آئی تھی تو آنکھوں میں خوشی کی چمک، گھبراہٹ اور بھی کچھ تھا، جیسے وہ رد ہونے کے ڈر سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ شناور نے خود ہی آگے ہو کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ اگر جہانگیر نے رونے دھونے سے سختی سے منع نہ کیا ہوتا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کیسی ہو؟ مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آتی ہے۔ ابھی لفظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ مجتبیٰ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا، اور پھر اتنی زور سے اسے سینے سے لگایا کہ 2 منٹ کے کیے سانس نہیں آئی۔ اس کے بعد امی سے لپٹ کر وہ آنسو نہیں روک پائی تھی۔ جہانگیر گاڑی سے ٹیک لگائے سارا منظر دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا پوزیسو بھی محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے اتنے ہفتوں اس کی توجہ کا مرکز بنا رہا تھا۔ وہ تو اپنے خاندان والوں سے بھی اتنا نہیں ملتا تھا، لیکن وہ اس کی ہر عادت کو غیر محسوس انداز میں بدل رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ جب عالمگیر کے سامنے وہ سب لوگ اندر داخل ہوئے تھے تو 1 منٹ تو بیٹی کو غور سے دیکھا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر آگے کو چل پڑے۔ فضا کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، لیکن وہ گہری سانس لیتے اپنے بابا کے پیچھے گئی تھی۔ دادو اور سویرا اس کے پیچھے آئی تھی۔ اسے کہیے یہاں سے چلی جائے، ورنہ کیا؟ آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تم جانتے ہو اچھی طرح سے وہ سویرا کو قصوروار نہیں ٹھہراتے تھے، لیکن پھر بھی تمہاری ہٹ دھرمی کے آگے سر جھکایا میں نے اتنے سال، لیکن کب تک؟ جب میرا ایک پاؤں قبر میں ہے۔ ماں کی آواز میں درد اور کرخت پن ان کو لرزا گیا تھا، لیکن وہ چپ رہے۔ عالمگیر، تم نے بہن کو اور کتنی سزا دینی ہے؟ اب تو بھول جاؤ، خود کو بھی معاف کر دو، اور ہمیں بھی، خدا کا واسطہ ہے ان بچوں کو اپنی نئی زندگی کی شروعات نفرتوں کے درمیان مت کرنے دو۔ سویرا نے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ فضا بھی باپ کے آگے آنسو لیے التجا کر رہی تھی۔ شناور دادو کو نزدیک لایا تھا، اور جب وہ عالمگیر کے پاؤں کو پڑنے لگی تو سب سکتے میں ہی چلے گئے۔ عالمگیر خود امی کیا کر رہی ہیں؟ ہوش کرے، شانوں سے تھام کر ان کے ہاتھ چومے تھے۔ قدسیہ بیگم کے گالوں پر آنسو۔ وہ آج واقعی ضعیف لگ رہی تھی، بہت کمزور۔ جب اولاد لڑتی ہے تو تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کا ہر اچھا برا کیا، اس کا اثر سب سے زیادہ ماں لیتی ہے۔ سالیہ کی غلطی پر میں خون کے آنسو روئی تھی، لیکن نادم ہے وہ۔ تمہارا ہر جگہ ساتھ دیا ہے عالمگیر، اپنی اتنی پیاری بچی سے ہر رشتہ ناتا توڑے رکھا، آج تو میری منت سن لو۔ ان کے بندھے ہاتھ دیکھ کر فضا سسک کے رہ گئی۔ بابا، میں، جہانگیر، ہم دونوں، مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے، خدا گواہ ہے مجھے سب کچھ انہوں نے پہلی میں باپ کے سامنے وہ لفظ منہ سے نہیں نکل رہے تھے، سانس اٹک سی رہی تھی۔ میں نے آپ کی بیٹی کی معصومیت، اچھی تربیت اور اچھائی کا بری طرح فائدہ اٹھایا۔ آپ کے اور خالہ کے گناہوں کی سزا اس لڑکی کو، میری ماں اور نانی کو بھگتنی پڑی ہے۔ یہ اس سے پہلے کچھ نہیں جانتی تھی، اور میرے ساتھ جانے کی وجہ میری محبت قطعی نہیں تھی۔ آپ کی بیٹی آج بھی اپنے سے جڑے رشتوں کا خیال کر رہی ہے، آپ کو کہیں سے بھی شکست نہیں ملی، لیکن مات آپ کافی عرصے سے ہر بندے کو دے رہے ہیں۔ جہانگیر نے بآواز بلند اپنے سسر کو ہر وہ بات بتا دی تھی جس کے وہ قصوروار تھے۔ جہانگیر، ماموں ہے تمہارے؟ سویرا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہارا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے۔ عالمگیر کی زبان سے نکلے شبد سب لوگوں کے دل تھم سے گئے۔ میں نے ناانصافی کی ہے، اور اس کی سزا میری بیٹی کو ملی ہے۔ سویرا، تم مجھے معاف کر دو۔ اب ہاتھ جوڑنے کی باری ان کی تھی، لیکن سویرا بھائی کے گلے لگ گئی تھی، اور فضا تڑپ کر باپ کی آغوش میں سمائی تھی۔ ویسی شفقت اس کو بھولے سے بھی کہیں اور نہیں ملنی تھی، اور اس نے اپنے ڈیڈی کو مس بھی کیا تھا۔ سب لوگوں کو اتنا خوش دیکھ کر فضا کا دل سکون میں آ گیا تھا، اور وہ جہانگیر کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی، آواز کے بغیر، تھینک یو کہتے ہوئے۔ اس کے روم کی گلابی، سفید اور سنہری رنگوں کی اسکیم دیکھ کر اسے بچوں کے کمروں کی یاد آئی۔ بیڈ پر عجیب قسم کے سرہانے پڑے تھے۔ وہ وہاں بیٹھ کر پورے کمرے میں نظریں دوڑا رہا تھا، لیکن سائڈ ٹیبل کے لیمپ کے نیچے پڑی فائلز کو دیکھ کر دھیان بھولے سے بھی کہیں اور نہیں جا رہا تھا۔ رپورٹس کھول کر دیکھی تو سامنے ایک الٹرا ساؤنڈ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور دیکھتا، دروازہ کھلا تھا اور ہنستی ہوئی فضا اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اس کو ایسے کسی شوق میں بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ اس کے ہاتھوں میں
یا خدایا، میں یہاں لکھی تاریخ پڑھ رہا تھا، کاش اگر میں وہ پاس جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، فائل ہاتھوں میں سے لے کر سینے سے لگائی۔ اس کے ہونے کا احساس اور کوئی چیز نہیں دلا سکتی۔ میرے پاس کوئی نشانی ہی نہیں ہے سوائے اس کے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا نہ کرتی، بہت پیار کرتی۔ اس کے گالوں پر گرتا ہر آنسو جہانگیر کے لیے قیامت خیز تھا۔ جہانگیر نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر اس کو اور نزدیک کیا تھا، چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا، ہر آنسو اپنے لبوں سے چنا۔ اس کی ایسی حالت وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل کی مکین تھی، وہ اسے محبت کرتا تھا، اور اب وہ اس بات سے پوری زندگی انکار ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے وہ فوراً کچھ سوچنے لگا تھا۔ مجھے اس کتاب کا پلاٹ بتاؤ گی؟ میں پڑھ رہا۔ اس کا سر فوراً اوپر کو اٹھا تھا، آنکھیں ہرنی کی طرح گول۔ آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، آپ کو پسند بھی نہیں آئے گی، آپ یہ مجھے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کتاب کھینچتی، جہانگیر کا بازو ہوا میں لہرایا اور کافی دراز ہونے کی وجہ سے اس کو گھٹنے کے بل بیڈ پر چڑھنا پڑا۔ وہ بری طرح کتاب چھیننے کی کوشش میں تھی کہ دھڑام سے اس کے اوپر گری۔ جہانگیر نے فارغ بازو اس کے گرد زور سے جکڑا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس میں کیا ہے جو بلیوں کی طرح میرے بازو زخمی کیے ہیں؟ کانوں کے اندر اس کی گرم سانسیں اسے پورا کا پورا لرزا گئی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں ہے، مجھے واپس کر دے۔ اب وہ لگ بھی بھیگی بلی رہی تھی۔ جہانگیر نے بری طرح ضبط کر کے ہنسی روکی تھی۔ پھر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر اس نے کتاب پڑھنی شروع کی۔ ہز بریتھ منگلڈ ود ہرز۔ اس کہانی کا کردار کوئی اور تھا، لیکن جہانگیر نے اس ہر لفظ پر عمل کیا۔ فضا کا چہرہ حد درجے تک لال ہو رہا تھا۔ ہز لپس ٹریلڈ اپ ٹو ہر نیک۔ فضا کو جب دہکتے لب اپنی گردن کی سب سے حساس جگہ پر محسوس ہوئے تو وہ اپنا چہرہ مزید چھپا گئی۔ They had been apart for so long, but now وہ کب سے ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن جب ملن ہوا تھا تو she felt as if in that moment he owned her. They were one. وہ آپس میں رچ بس گئے تھے، ایک دوسرے کے بغیر ادھورے۔ جہانگیر کے بغیر وہ زندگی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ His lips. جہانگیر کی آواز اب بدل گئی تھی۔ کتاب گر کر دوسری سائڈ پر پہنچی۔ مذاق بھول چکا تھا، اس کے ہونٹ اس کے چہرے کے اتنے قریب تھے۔ آگے پہلے سے زیادہ بھاری آواز۔ فضا کو محسوس ہوا کہ پیاس کے مارے مر جائے گی وہ۔ کس چیز کی پیاس؟ وہ اس سے روک دیتی ہے۔ انگلیاں گردن کی نبض پر تھی۔ کیا وہ رکتا ہے؟ سوال کا جواب وہ منہ سے کیسے دیتی جب اس کے ہاتھ اس کو اس طرح محبت کی؟ جواب نہ ملنے پر جہانگیر اور حربہ استعمال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر عجیب سا جنون تھا جو فضا دیکھتی تو بوکھلا جاتی۔ فضا نے نفی میں سر ہلایا تھا اور اپنے آپ کو جیسے اس کے سپرد کر دیا۔ جہانگیر جب اس کے اوپر جھکا تھا تو اس دفعہ اس کا ہر اعتراض اپنے ہونٹوں کے تالے میں توڑ دیا۔ ان کے خاندان ملے تھے آج، ان کی روح جیسے ایک ہو گئی تھی اور جیسے خوشی غم سے کوئی بہت برا مقابلہ جیت گئی۔ بہت دیر بعد جب فضا کی آنکھیں جیسے ہی بند ہونے کو تھی، جیسے اب نیند اور رک ہی نہیں سکتی تھی، جہانگیر کے لیے وہ مہلت ختم ہو گئی تھی۔ جہانگیر کی آنکھوں پر پیار کرتے اس نے وہ کچھ شبد کہے تھے جو پوری زندگی پڑھتی آئی تھی، لیکن آج تک ان کو کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ آج اس کی باہوں میں اس سے جڑے یہ بات اور اس کی خوبصورتی اس کا ہر جگہ سے گھیرا کر گئی تھی۔ اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر۔ اور وہ ہمیشہ خوش رہے تھے۔ جہانگیر کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کو پھر سے ان لفظوں سے محبت ہو گئی جیسے اس شخص سے ہو گئی تھی، بری طرح سے، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ تھا اس کا لاسٹ اور سیکنڈ پارٹ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور یقیناً میری طرح آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تھینکس فار سجیسٹنگ می۔ جس نے بھی مجھے سجیسٹ کیا، میں پھر اس کو رپلائی نہیں کرتی اس لیے کہ سم ٹائمز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کون سا ناول پڑھوں، تو پھر وہ کمنٹس میں مطلب مجھے شو ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بعد میں اس کو پڑھتی ہوں۔ اور آپ لوگ یہ مت سمجھا کریں کہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس نہیں پڑھتی، بہت اچھے کمنٹس ہوتے ہیں یار آپ لوگوں کے۔ اور جب بھی میں لو فیل کر رہی ہوتی ہوں نا، مطلب جب بھی میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو میں وہاں جاتی ہوں اور پھر میں دوبارہ سے وہ کمنٹس پڑھتی ہوں اور میں اتنا اچھا فیل کرتی ہوں کہ یار چلو کوئی مطلب اچھی فیلنگ آتی ہے نا اس طرح سے۔ آپ اگر کسی کوئی آپ سے اتنے اچھے سے پیار کرتا ہو، آپ کو اتنا اپریشیٹ کرتا ہو تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے اچھے کمنٹس پڑھ کر۔ اور آج کل تو میں ولاگنگ کر رہی ہوں، بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے چیزوں کو، لیکن آہستہ آہستہ میں سب سمجھ جاؤں گی۔ آہستہ آہستہ چیزیں ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو آپ لوگ ولاگز فار ایور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناولز فار ایور کے کمنٹ میں کمیونٹی میں نے اس کا اتنی دفعہ لنک دیا ہے، ایک دو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں۔ تو پھر میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو ڈفرینٹ چیزیں دکھاتی رہوں گی، اپنی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہر ایک چیز بتاؤں گی۔
لیکن آپ لوگ تھوڑا بہت انٹرسٹ لو تبھی یہ پاسبل ہے. تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.